اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور اہل کتاب تم ایسی باتیں اس حسد سے کہتے ہو کہ کسی کو بھی کیوں دیا گیا جیسا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، اور وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے پاس سے۔ تو کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے کل کا کل، ہر چیز کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے اللہ وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار ہے، اور خاص کر لیتا ہے اپنی مہربانی کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ أَنْ تَمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ عَلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کی تو ادا کر دیں گے تجھ کو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ برے سے برے گروہ میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں لاکھ برائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اچھائی بھی ضرور ہوتی ہے۔ پھر جب آپ اسے حق کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں جو اچھائی ہے اسے مانیے، تاکہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے، احساس ہو جائے کہ اسے مجھ سے دشمنی نہیں ہے، جو بات مجھ میں اچھی ہے وہ اسے تسلیم کر رہا ہے، اسے اچھا کہہ رہا ہے، اور اس کا دل اس طریقے کار سے کھلے گا، اور وہ آپ کی بات سمجھنے کی طرف راغب ہوگا، مرغوب ہوگا، اور وہ آپ کی بات مانے گا۔ تو اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم امانت ان کے پاس رکھ دو ڈھیر مال کی تو وہ پورا کے پورا آپ کو واپس کر دیں گے، مطلب ایمانداری کے ساتھ وہ رکھیں گے اور آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ اگر آپ جب بھی ان سے مانگو گے تو آپ کو وَمِنْهُمْ مِنْ إِنْ تَمَنْهُ بِدِينَارٍ وَلَيُوَدِّهِ عَلَيْكَ إِلَّا مَا دَمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی ہی کیوں نہ تو ادا نہ کریں گے تجھ کو، مگر جب تک کہ تو اس کے سر پہ کھڑا نہ رہے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ بعض ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پر ایک دینار ہی کیوں نہ رکھوا دو، ایک اشرفی رکھوا دو، ایک دینار رکھا دو، یا معمولی سی کوئی چیز رکھا دو، تو جب تم انہیں واپس مانگو گے تو وہ تمہیں آسانی سے واپس نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے، تمہیں دیں گے نہیں، یہاں تک کہ جب تک تم ان کے سر پہ سوار نہیں ہو جاؤ، کھڑے نہیں ہو جاؤ، ان پہ مسلط نہیں ہو جاؤ، وہ اس سے پہلے آپ کو نہیں دیں گے، اور اگر آپ چھوڑ دو گے ان کے حال پہ تو وہ قطعی نہیں لوٹائیں گے آپ کو۔ تو اس قسم کا کردار عیسائیوں میں زیادہ تر ہوتا تھا، لیکن یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو یہاں دونوں سے ہی مخاطب ہے۔ قرآن کی اس آیت میں دونوں لوگوں سے ہی مخاطب ہے، نصارہ سے بھی اور یہود سے بھی، ویسے عیسائیوں میں یہ خصلت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي أُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر امی لوگوں کے حق لینا، یعنی کہ کچھ لینے میں گناہ نہیں۔ یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا، یہ بےایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ دراصل بات اس لیے ان میں آ گئی تھی کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ یہ جو امیین ہیں، یعنی کہ امی لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اصل میں یہی ان کا عقیدہ ہے، اور یہ تورات میں نہیں لکھا، بلکہ ان کے پاس جو کتاب ہے دراصل وہ اصل تورات نہیں ہے، تالوت ہے، اور اسی میں یہ قانون، ضابطے، عبادات کے سارے طریقہ کار سب اسی کتاب میں یعنی کہ تالوت میں موجود ہے۔ ان کی یہ کتاب کے مطابق یہودی سے جھوٹ بول نہیں سکتا، وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن یہودی دوسروں سے بے شک جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہودی دوسرے یہودی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، وہ ان پہ حرام ہو جاتا ہے۔
لیکن غیر یہودی کا وہ مال ہڑپ کر سکتا ہے اور ہر قسم کی ذاتی ظلم ناانصافی سب کچھ وہ کر سکتا ہے غیر یہودی کے ساتھ. اور غیر یہودی کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کی نظر میں وہ لوگ انسان نہیں بلکہ انسان نما حیوان ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا ان کا حق ہے. یہ نظریہ ہے ان کا. جیسے کہ مثال کے طور پہ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اس کے ہل میں جوتنا انسان کا حق ہے. اسی طریقے سے غیر یہودی ان کی نظر میں حیوان ہیں. اب ہم چاہیں ان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں یہ ہمارا حق ہے. وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس عمل پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بحث و مباحثہ ہوگا، نہ تو ان سے سوال جواب ہوگا. یہ طالوت میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے اور یہ ان کی کتاب ہے، اسی میں یہ تحریر ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے. آگے ارشاد ربانی ہے یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ جبکہ وہ جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو اس آیت میں بھی پروردگار یہی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں بوجھتے ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں اور ان کے علماء جو ہیں وہ سب جانتے ہیں. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.